بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ قیامت کی شب آ گئی کہ جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی۔ شہزادہ علی اکبر وہ مولا حسین کے بیٹے کہ جس کو مولا حسین یہ کہا کرتے تھے کہ اے اکبر، مجھے جب بھی رسول خدا کی یاد آتی تھی نا، میں جب بھی چاہتا تھا کہ نانا کے چہرے کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ بالکل شبیہ رسول تھے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اور جب وہ گلدستہ اذان پر آئے ہیں تو مولا حسین نے کہا، اے میرے بیٹے علی اکبر، آج اس طرح سے اذان دو کہ خیمے میں بیٹھی میری زینب سن لے۔ تو شہزادہ علی اکبر نے کہا، بابا آپ کو اپنی بہن کا خیال ہے، ایک میری بہن بھی جو ہے مدینے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے میرے آنے کا۔ تو بابا آپ تو معجز نما ہے نا، ایک معجزہ دکھائیے کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی آپ کی بہن زینب اور مدینے میں بیٹھی ہوئی میری بہن سغرا میری آواز کو سن لے۔ بس مولا حسین نے معجزہ دکھایا اور شہزادہ علی اکبر نے جیسے ہی گلدستہ اذان پر کہا ہے اللہ اکبر۔ عزاداروں، یہ وہ اذان تھی کہ جس اذان کے بلند ہوتے ہی کربلا کی سرزمین کانپنے لگی۔ شہزادہ بی بی زینب جو اپنے مصلی نماز پر بیٹھی ہوئی تھی نا، تڑپ کے کہنے لگی، فضا آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آج اس اذان میں مجھے کرب محسوس ہو رہا ہے؟ یا اللہ میرے بھائی کی خیر ہو۔ اور دوسری جانب مدینے میں بیٹھی ہوئی بی بی سغرا جو اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، جیسے ہی اذان سنی ہے نا تو تڑپ کے کہنے لگی، نانی سلمہ دیکھیے میرا بھائی علی اکبر آیا ہے کہ آج مجھے اس کی اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ اذان علی اکبر ہے کہ جب اذان بلند ہوئی ہے نا تو ابھی نماز بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور جنگ اس طرح سے شروع ہوئی کہ جس میں ایک کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 لاشیں آتے رہے اور ہر لاش کا انداز الگ تھا۔ ابھی میں نے آپ کو کربلا کی ماؤں کا کردار بتایا کہ کس طرح سے کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو یہ درس دے رہی ہیں کہ اے میرے بچوں، سب سے پہلے تم نے حسین پر قربانی پیش کرنی ہے۔ اور وہ وقت آ گیا قربانی کا کہ جب ہر ماں انتظار کر رہی ہے کہ جاؤ میرے بیٹے پہلے تم قربان ہو جاؤ، یہ نہ ہو علی اکبر کے برچھی لگ جائے۔ وہ وقت آیا کہ جب ہر ماں اپنے بچے کو قربان کر چکی اور اب شہزادہ علی اکبر کو مولا حسین بھیجنے لگے۔ تو مولا حسین کے پاس اجازت کے لیے پہلے نہیں آئے، کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت طلب کرو۔ شہزادہ علی اکبر آئے ہیں اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں اور کہا ہے، اے پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا رتبہ زیادہ افضل ہے یا دادی فاطمہ کا زہرا رتبہ زیادہ افضل ہے؟ تو شہزادی بی بی زینب سمجھ گئیں، کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے ہو۔ جیسے ہی بی بی زینب نے یہ سنا کہ علی اکبر مرنے کی اجازت لینے آئے ہیں نا تو تڑپ گئیں، کہا علی اکبر میں نے 18 سال تمہیں پالا ہے، کس طرح سے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ بس نہ جانے کس طرح، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ مولا علی اکبر نے کس طرح سے اجازت مانگی ہوگی مرنے کی۔ جیسے ہی آئے ہیں اپنے بابا حسین کے پاس تو بی بی زینب نے کہا، اے علی اکبر ایک مرتبہ ام لیلہ کے خیمے میں بھی ہو آؤ۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب علی اکبر اپنی والدہ ام لیلہ کے خیمے میں آئے ہیں تو یہ وہ شہزادی ام لیلہ ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی فضہ سے کہہ رہی تھی، بی بی فضہ مجھے پکڑ کے علی اکبر کے پاس لے جاؤ کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، تصور کیجئے گا اس باپ کا کیا عالم ہوگا کہ جو باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے مرنے کی رضا دے رہا ہے۔ اور کس طرح سے مولا حسین نے اپنے شہزادے کو تیار کیا، کہا کہ اے علی اکبر تم بیٹھ جاؤ کہ میں تمہارے سر پر عمامہ باندھتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اے زینب تم اس خیمے سے باہر چلی جاؤ کہ تم یہ منظر نہ دیکھ پاؤ گی۔ تو بی بی زینب نے کہا، اے بھیا حسین
اماں سے وعدہ لیا تھا، بابا سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، آپ علی اکبر کو عمامہ پہنائیے، میں آپ کا ساتھ دوں گی، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ عزادارِ مظلوم کربلا واقع کربلا میں ملتا ہے کہ مولا حسین نے جب پہلا پیچ امامے کا علی اکبر کے سر پر دیا ہے تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا پیچ دیا، کہا اللہ اکبر، تیسرا پیچ دیا، اور جیسے ہی آخری پیچ دیا ہے نا تو کربلا کی سرزمین کانپنے لگی اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسین نے اپنے دولہے کو تیار کیا اور ذوالجناح پر سوار کیا اور کہنے لگے اے علی اکبر، جتنا ممکن ہو سکے نا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا اے بابا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے کہا اے علی اکبر، تم اس وقت میری کیفیت نہیں جان سکتے کہ جس کا جوان فرزند مرنے کے لیے جا رہا ہو اس بوڑھے باپ کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں عزادارِ مظلوم کربلا، بس وہ 10 محرم کا دن اس طرح سے نمودار ہوا کہ ایک قیامت برپا تھی، ایک لاشا، دوسرا لاشا، تیسرا لاشا، یہاں تک کہ گنج شہیدہ میں 71 لاشیں آ چکے، اور پھر مولا حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیں واقعی کربلا میں ہمیں ایسی تاریخ میں ملتی ہے کہ جو آج تک اس رہتی دنیا میں کہیں نظر نہ آئے گی اور نہ ہی کبھی آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کربلا میں 72 شہداء میں ایک چھوٹا ننھا لاشا بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ 6 مہینے والا علی اصغر تھا، جس کی روایت میں ملتا ہے کہ شہادت ایسی شہادت تھی کہ جس میں 71 شہداء کی بھی ایسی شہادت نہیں تھی جو مولا شہزادہ علی اصغر کی شہادت تھی۔ وہ 6 مہینے والے بچے کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ شہید کیا گیا۔ کس طرح سے 3 مرتبہ؟ کہ پہلے ہرملہ کے تیر سے اور پھر نیزے سے۔ جب لاشیں ڈھونڈی جا رہی تھیں نا اور شہزادے علی اکبر کا لاشا نہیں ملتا تھا تو ایک نرم زمین پر نیزہ گاڑا تو ایک ننھا سا لاشا نیزے پر بلند ہو گیا، اور پھر جب تمام شہداء کے سر تن سے جدا کیے جانے لگے تو ایک ماں کے سامنے اس کے 6 مہینے والے بچے کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ وہ تیسری شہادت تھی شہزادہ علی اصغر کی۔ ہاں عزادارِ مظلوم کربلا، یہ وہ واقعہ کربلا ہے کہ جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ شہادت ہوئی ہے، بلکہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کس ظلم کے ساتھ، کس ظلم و ستم کے ساتھ شہادتیں ہوئی ہیں، کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں مولا حسین کا بھرا کنبہ قربان کر دیا گیا، اور 13 ضربوں میں مولا حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، کہ بہن دیکھتی رہی، بیٹی دیکھتی رہی، اور وہ کہتی رہیں کہ نہ مار، کہ میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا ہے۔ لیکن شمر ملعون نے مولا حسین علیہ السلام کو 13 ضربوں میں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادارِ حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔